نحمده ونصلي علی رسولہ النبی الکریم اما بعد. الحمدللہ وقف بورڈ کی جانب سے کل رات ابوبکر مسجد کے احاطے میں یعنی کہ بغل میں ایک جلسہ منعقد کیا گیا، جس میں بہت سارے علماء کرام اور مکتب بریلوی فکر سے تعلق رکھنے والے بھی، اہل حدیث کے اور دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام نے بہت اچھے انداز میں بیان دیا اور عوام کی بیداری کے لیے بہت ہی جوشیلے انداز میں بہت ہی قیمتی باتیں ہمارے درمیان انہوں نے رکھی. سب سے اہم بات یہ ہے کہ وقف بورڈ کی جو جائیداد کا مسئلہ، اس سلسلے میں 24 تاریخ کو بھی ایک جلسہ منعقد ہونے جا رہا ہے قدوس عیدگاہ میں، اور وہ ایک زیادہ تعداد میں وہاں کا انتظام رہے گا، زیادہ تعداد میں وہاں پر عوام پہنچے گی. اور اس سے پہلے یہاں پہ جو ابوبکر مسجد میں جو جلسہ ہوا تھا کل، اس میں کچھ باتیں ہیں جو عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جو وقف بورڈ کے تعلق سے جو زمینیں مسلمانوں کی ہیں اور جس میں مداخلت کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ان کی یہ کوشش تو ناکام ہوگی انشاءاللہ. مگر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو فکر تھی اوقاف کی زمینوں کے متعلق، وقف بورڈ کے متعلق جس فکر اور جس درد کے ساتھ سر جوڑ کر کے کل بہت پرجوش انداز میں جلسہ منعقد ہوا، کاش ایسی ہی فکر ہر مسجد میں ہر جمعے کے دن حاضرات دور حاضر کے تعلق سے اگر بیان کرتے تو بہت اچھا ہوتا. تحفظ شریعت اور تحفظ وقف بورڈ، اس کے حوالے سے بیان ہوا تھا، جس میں زیادہ تر وقف بورڈ کی جائیداد کے حوالے سے بیان ہوا. اس میں ایک دو علماء کرام نے بہت اچھے انداز میں یہ کہا کہ یہ سب جو حالات ہمارے اوپر پیش آ رہے ہیں، یہ خود ہماری ہی لاپرواہی اور ہماری ہی کمزوری کا نتیجہ ہیں. جو ہم نے دین کے ساتھ مذاق کیا ہے، اور چاہے وہ مالدار ہو یا غریب ہو یا عالم ہو یا غیر عالم ہو، سب لوگوں نے کچھ نہ کچھ جو ہے اسلام کے ساتھ مذاق کیا ہے. جو جس حساب سے ہم اسلام پر چلنا چاہیے، ان میں کچھ چیزوں کو بہت اہمیت دے دیتے ہیں اور باقی چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ مالداروں کے پاس جو مال اور دولت ہے، اس مال اور دولت کی زکوٰۃ نکال کر کہاں پر اور کس انداز میں صرف کرنا چاہیے، اس کے بارے میں غور و فکر کرنا بہت زیادہ اہم ہے. اور جو شادیوں میں لاکھوں روپے، کروڑوں روپے برباد کر رہے ہیں اپنی شان و شوکت کو ظاہر کرنے کے لیے، دکھلاوے کے لیے، اپنی شان کا اظہار کرنے کے لیے، جو حساب سے کھانے پکائے جا رہے ہیں اور جس طرح محفل کو آراستہ کیا جا رہا ہے، اس میں لاکھوں روپے بلکہ کروڑوں روپے خرچہ کر کے فضول میں اپنی شان اور شوکت کو ظاہر کرنے کے لیے جو اسراف کیا جا رہا ہے، جو بالکل شریعت کے خلاف ہے. اور ان مجلسوں میں بھی بہت بلا تکلف علماء کرام جاتے ہیں اور وہاں پر کھانے اچھے سے دبا کے کھا کے آتے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ علماء کرام نہ جاتے ہوں، لیکن بہرحال مجلس میں، بیانوں میں، جلسوں میں تو بہت جوشیلے انداز میں بیان کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی جلسہ ختم ہو جاتا ہے
کسی کی شادی میں جانا ہوتا ہے تو عالم صاحب بھی بہت اچھا جبہ پہن کر، شیروانی پہن کر دعوت کھانے کے لیے چلے جاتے ہیں، جبکہ ایسی مجلسوں میں، ایسے دعوتوں میں علماء کرام کو سخت طور پر پرہیز کرنا چاہیے اور اپنی بیزاری کا اظہار ہونا چاہیے، اپنے عمل سے بھی اور اپنے قول سے بھی۔ لیکن آج دیکھا جاتا ہے کہ جو شیلے انداز میں جمعے کے دن بیان تو بہت اچھا کر لیتے ہیں کہ یہ چیز حرام ہے، اتنے کھانے پکانا فضول خرچی ہے، لیکن جیسے ہی بیان ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ بات جمعے تک کی محدود ہو کر رہ جاتی ہے، اور اپنی عملی زندگی میں جب دیکھا جاتا ہے تو وہی عالم جو کل تک جلسوں میں اور مسجد کے محراب سے کھڑ کر کے جو خطبہ دے رہے تھے، وہی حضرت والا نوشوں کے ساتھ بیٹھ کر بہت اعلیٰ قسم کے دعوتیں بٹور رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ اور جو یہ فضول خرچی ہو رہی ہے، لون لے کر کے، سود پر پیسے لے کر کے، جوڑے کے پیسے لے کر کے، اور طرح طرح کی مصیبتوں کو اپنے سر پہ ڈال کر اس طرح کی جو حرکتیں کرتے ہیں، آیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس پر غور فکر ہونا چاہیے، اس پر بھی جلسہ اور اس پر بھی ایک بورڈ بنانا چاہیے، اس پر بھی ہم تمام علماء کرام کو متفق ہو کر کے ایک ایسا قانون بنانا چاہیے مسلمانوں میں کہ یہ رسم و رواج جڑ سے اکھڑ کر چلے جائیں، اور ہر آدمی کو، ہر غریب ہو یا مالدار، اس کی شادی میں سادگی اور بہت ہی سادگی ہونی چاہیے، تاکہ یہ دین کا صحیح مفہوم ہم دوسروں تک پہنچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔